فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ ہوں عورتیں، صرف عورتیں ہوں اولاد میں، اولاد کی بات ہو رہی ہے، اولاد کے علاوہ ابھی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، صرف اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر وہ ہوں عورتیں، مرد نہ ہو اگر، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن ثلث ما ترک، تو ان کو 2/3 ملے گا کل ترکے کا۔ اور یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وراثت کا تعلق ہی ترکے کے ساتھ ہے۔ ترکہ کہتے اسے ہیں جو مرنے کے بعد کوئی شخص چھوڑ کر فوت ہو، زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو مرنے کے بعد مرد ہے یا عورت وہ جو ترکہ چھوڑ کے جائے، تو اگر اس کی صرف اولاد میں عورتیں ہی عورتیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، وہ 2 سے زیادہ ہیں، تو ان کو 2/3 ملے گا۔ 2/3 کا مطلب 2/3، یعنی کل جائیداد کے 3 حصے کر لیے جائیں اور اس میں سے 2 حصے ان لڑکیوں کو دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فرمایا ہے اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 دیا ہے، اور آگے ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ ایک ہو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے آدھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں اولاد کے بارے میں، اور یہاں پھر اللہ نے اولاد کا حصہ ختم کر دیا، پھر آگے ماں باپ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ 3 صورتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں ہوں، پھر اللہ نے ان کا کل جائیداد سے حصہ بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کے آپس کے حصے کی نسبت بیان کر دی ہے کہ سنگل ڈبل، تو وہ عصبی حصہ ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ صرف عورتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک صورت ہے کہ وہ ایک لڑکی ہو اور ایک ہو اولاد میں بیٹی، آدھے مال کی وارث ہے کل جائیداد میں سے، اور اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 مال کی وارث ہیں۔ اب یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک بیٹی ہے تو آدھا فرضی حصہ ہے، 2 سے زیادہ ہیں، 3 4 5 6 جتنی بھی ہوں اولاد میں، اور میں وضاحت یہ بھی کر چکا ہوں کہ 2 سے زیادہ بیٹیاں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بیوی سے ہوں، وہ 2 بیویوں سے بھی ہو سکتی ہیں، 3 بیویوں سے بھی ہو سکتی ہیں، 4 بیویوں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں یا 2 بیویاں ہیں، ہر بیوی سے اس کی جو ہے وہ 2 بیٹیاں ہیں بالفرض، یا ایک بیٹی ہے، تو ان بیٹیوں کا اس آدمی سے رشتہ برابر ہے۔ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پہلی بیوی سے ہے کہ وہ آخری بیوی سے ہے، تمام بیٹیوں کو شمار کر لیں گے جتنی بھی ہیں۔ اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں تو قرآن کریم کے مطابق انہیں 2/3 حصہ ملے گا۔ تو ایک بیٹی کو آدھا دیا کل جائیداد کا، اور 2 سے زیادہ کو 2/3 دیا، 2 بیٹیوں کا حصہ بیان نہیں کیا، تو اس کی وضاحت قرآن کریم میں ہی بہنوں کے حصوں سے آ جاتی ہے۔ وہاں اللہ نے اگر بیٹیاں نہ ہوں، اولاد نہ ہو، تو بہن بھائی اولاد کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، ہم پڑھیں گے آگے۔ وہاں اللہ نے 2 بہنوں کا حصہ بیان کیا ہے اور 2/3 بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ 2 بیٹیوں کا حصہ بھی 2/3 ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی، صحیح حدیث مبارکہ سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی کہ سیدنا سعد بن ربیع جنگ احد میں شہید ہو گئے، جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان کے ورثاء میں ایک بیوہ اور 2 بیٹیاں اور ایک بھائی تھا ان کے بھائی نے پرانے طریقے کے مطابق سارے مال پہ قبضہ کر لیا، تو ان کی بیوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر عرض کیا کہ وہ سعد بن ربیع کے بھائی نے سارا مال لے لیا ہے، اور اب ہمارے پاس گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں اور میری بیٹیاں ہیں، ہماری گزر بسر کیسے ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کو بلا کر کہا کہ بیوہ کو 8واں حصہ دے دو اور 2 بیٹیوں کو 2/3 حصہ دے دو، جو باقی مال بچ گیا وہ تمہارا ہے۔ تو 2 بیٹیاں ہوں ان کا بھی 2/3 ہے۔ تو اب کیا پتہ لگا کہ اگر بیٹا بیٹی ہوں تو وہ اسبہ ہیں، ان کا اسبی حصہ ہے، لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا۔ اور اگر صرف بیٹیاں ہوں تو 2 صورتیں اس طرح ہیں کہ ایک بیٹی کو آدھا، 2 سے زیادہ ہوں تب بھی 2/3، 2 ہوں تب بھی 2/3، تو ایک ہو تو آدھا، ایک سے زیادہ ہوں تو گویا کہ 2/3۔